بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اور چیزوں کی قیمت اللہ پاک کے نزدیک ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ہے۔ جب انسان کی نیک اعمال عمل صالح کی وجہ سے اللہ پاک کے ہاں قیمت بڑھ جاتی ہے تو چیزوں کی قیمت اوپر اٹھ جاتی ہے، مہنگائی کم ہو جاتی ہے، انسان کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اور جب بد اعمالیوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے انسان کی قیمت اللہ پاک کے ہاں کم ہو جاتی ہے تو چیزوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے، پلڑا جھک جاتا ہے، انسان کا پلڑا اوپر چلا جاتا ہے تو اللہ پاک مہنگائیاں قائم کر دیتے ہیں، مہنگائیاں ہو جاتی۔ تو مہنگائی کو ختم کرنا، روزگار کو پورا کرنا، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک سے جڑنا ضروری ہے، رازق سے جڑنا ضروری ہے، نہ کہ اس سے دور ہوا جائے، دیکھیں کائنات کا سارا نظام سبب ہے، کائنات کا سارا نظام سبب ہے۔ یہ بات غور سے سنیں کہ کائنات کا سارا نظام سبب ہے، اللہ پاک مسبب الاسباب ہیں۔ دیکھیں کسی کے ہاتھ میں لاٹھی ہو، ڈنڈا ہو، میرے ہاتھ میں ہو، میں یوں کسی کو ماروں تو آگے والا وہ یہی کہے گا کہ مجھے اس بندے نے مارا ہے، ٹھیک ہے، اس نے مارا ہے، وہ کوئی نہیں کہتا کہ سوٹی نے مارا ہے، کو لگنے والی تو سوٹی ہے نا جی، لیکن وہ کوئی نہیں کہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوٹی، ڈنڈا، لاٹھی ذاتی طور پہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کے پیچھے ایک طاقت ہے جس طاقت نے مجھ پہ وار کی ہے۔ ایسے کائنات کا سارا نظام ذاتی طور پہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے رب تعالیٰ کی ایک طاقت ہے، جس طاقت کی وجہ سے رب تعالیٰ کا یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ تو سبب کوئی اہمیت نہیں رکھتا، مسبب الاسباب رب تعالیٰ اہمیت رکھتے ہیں۔ تو اس لیے بندوں کو اسی رب کی طرف جڑنا چاہیے، نہ کہ سببوں کے پیچھے بھاگنا چاہیے، حکمرانوں کی شکایتیں کرنی چاہیے، ان کے سامنے کھڑے ہوں جا کے کہ ہمارے حالات ٹھیک کرو، مہنگائیاں کم کرو۔ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ٹھیک ہو سکتے۔ یہ تو وہ نظام قائم کر رہے ہیں جو فرعون نے کیا تھا، جو نمرود نے کیا تھا کہ میرے سامنے آ کے پیٹو، چیخو، چلاؤ، میں تمہیں روزی دوں گا۔ تو ہم صرف رب کے سامنے جھکیں، فقط رب کے سامنے جھکیں، ایک رب کو منائیں، توبہ کر کے رب کی طرف دوڑیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ کے آؤ، جلدی سے اللہ کی طرف آئیں۔ اللہ کے ہاں آج ہی ہماری قیمت عمل اور تقوی کی وجہ سے بڑھے گی، اللہ مہنگائیوں کو ختم کر دیں گے، ظالم حکمران کو رب تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ اس لیے رب سے توبہ کریں، رب سے اپنے آپ کو جوڑیں۔ رب تعالیٰ بندے کو اپنی طرف جوڑنے کے لیے کچھ مشکلات لا دیتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اللہ پاک کہہ رہے ہیں میں بڑا عذاب لانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب لاتا ہوں، چھوٹی چھوٹی مشکلات لاتے ہیں تاکہ بندہ میری طرف آ جائے، توبہ کر لے، صلح کر لے، گناہ چھوڑ دے، نافرمانی چھوڑ دے۔ یہ تو ہمارے لیے موقع ہے توبہ کا، نہ کہ ہم اور رب کے باغی بنیں اور گناہ کرنے والے بن جائیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، جب تم مجھ سے منہ موڑ لو گے، میرے احکام سے، میرے ذکر سے، میرے قرآن سے منہ موڑ لو گے، میں تم پر تمہاری زندگی تنگ کر دوں گا، مشکلات میں ڈال دوں گا، تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا، روزگار کو تم پر تنگ کر دوں گا، تم پر مہنگائیاں رب تعالیٰ مسلط کر دیں گے جب رب سے منہ موڑ لیا جائے گا۔ کیا آج ہم ایسے نہیں ہیں کہ اللہ سے منہ موڑے بیٹھے ہیں، اپنی مرضی کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، جو دل کرتا ہے اس کو دین بنا کے پیش کرتے ہیں، جہاں سے بھی آتا ہے بس پیسے آنے چاہیے، حلال ہے حرام ہے، نماز کبھی پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ اگر احتجاج مہنگائیوں والے کرنے کی ضرورت ہے نا، تو سب سے پہلے اپنے خلاف احتجاج کی ضرورت ہے کہ میں رب کی دھرتی پہ رہ کے رب کی نافرمانی کرتا ہوں، نماز چھوڑتا ہوں، میں اپنے خلاف احتجاج کروں۔ میں رب کی نافرمانی کرتا ہوں کہ میری نظریں آوارہ ہو چکی ہیں، میں اپنے خلاف احتجاج کروں۔ میں رب کی نافرمانی کرتا ہوں کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، یہ احتجاج اپنے خلاف۔ جب احتجاج اپنے خلاف جس دن شروع ہو گیا نا، رب کا نظام ویسا ہو جائے گا جیسے ہم چاہیں گے۔ ہمارے احتجاج دوسروں کے خلاف ہی ہیں، میں توبہ نہیں کرتا، میں نماز نہیں پڑھتا، میں حرام نہیں چھوڑتا، میں گناہ نہیں چھوڑتا، اور میں کہتا ہوں کہ سارا نظام میری مرضی کے مطابق ہو، اور حکمران کے دروازے پہ کھڑا ہونا جا کے ہماری مرضی کے مطابق نظام کرو۔ یہ بیچارے کیا ہیں؟ ان بیچاروں سے کیا ہوتا؟ سرائکی کی ایک مثال ہے، کہتے ہیں پندیاں کنوں پن اٹھ گھوڑے گھن۔ یہ تو بیچارے عام منگتے ہیں، کیا بتاؤں، بس اچھا ہی نہیں لگ رہا۔ ان کی فطرت یہ بن چکی ہے مانگنا، پیسے دے دو، پیسے دے دو، پیسے دے دو، کچھ نہیں ملنے والا۔ ایک اللہ ہے جس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، لیکن رب سے منہ موڑیں گے، رب تعالیٰ معیشت کو تنگ کریں گے، رب تعالیٰ مہنگائیاں مسلط کریں گے، رب تعالیٰ مشکلات میں ڈالیں گے۔
سب کچھ ہونے کے باوجود یہ خوف پیدا کر دیں کہیں کم نہ ہو جائے، کہیں ضرورت پڑ سکتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے یہ خرچ ہو گیا تھوڑا کم ہو گیا، مجھے اور بھی آنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی بے سکونی کی زندگی ہے تب جا کے ہوتی جب بندہ رب کو چھوڑ کے زندگی گزار رہا ہو۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنقا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم مجھے چھوڑ کے زندگی گزارو گے نا تو دنیا میں زندگی تنگ کروں گا، آخرت میں تمہیں اندھا کھڑا کروں گا۔ نظر نہیں آ رہا ہوگا تم، ہم کہیں گے، گنہگار بندے کہیں گے، رب کو چھوڑنے والے بندے کہیں، قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، یا اللہ کریم مجھے اندھا کیوں کر دیا گیا جبکہ میں دیکھتا تھا، دیکھنے والا تھا، میں اندھا نہیں تھا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، کہ دنیا میں تو نے مجھے بھول کے زندگی گزاری، میری نافرمانیوں میں زندگی گزاری، اپنی مرضیات اور خواہشات میں زندگی گزاری، آج میں نے بھی تجھے بھلا دیے۔ تو بھائیو اللہ سے جڑ جائیں، اللہ سے ملیں گے، اللہ کے بڑے بڑے خزانے، بڑے وافر خزانے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں۔ رب نے میرے مقدر کا رزق اگر سمندر کی تہ میں بھی پڑا ہے نا، اللہ کی قسم مجھے مل کے رہے گا، وہ رزق مجھ سے ختم نہیں ہوگا۔ اگر سمندر کی تہ میں کسی کی موت لکھی ہے نا تو اس کو 15 کروڑ لگا کے وہاں جانا پڑتا ہے، موت وہاں لکھی تھی۔ اگر میرے مقدر کا رزق وہاں پڑا ہے تو وہ رب تعالیٰ مجھے نکال کے دیں گے، وہ میں استعمال کروں گا، پھر میں دنیا سے جاؤں گا۔ ایک عمل کیا کریں، اللہ سے توبہ کثرت سے کیا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو کثرت سے جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ پاک ان کو ہر غم سے نجات دیتے ہیں، ہر تنگی سے ان کے لیے راستہ نکالتے ہیں، اور ایسی جگہ سے رب تعالیٰ ان کو رزق دیتے ہیں جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر سن لیں حدیث میں آتا ہے جو لوگ کثرت سے اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ پاک ان کو ہر غم سے نجات دیتے ہیں، ہر تنگی سے ان کے لیے راستہ نکالتے ہیں، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ سے جڑیں، بس توبہ کریں۔ وہ توبہ کے الفاظ ہماری زبان کے بھی ہو سکتے ہیں، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اور یہ الفاظ عربی زبان کے بھی ہو سکتے ہیں، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ سارے توبہ کے الفاظ ہیں جی، جس کو جیسے آسانی ہو